کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے امیر سنت سے عرض ہے، آج ماشاءاللہ شب ولادت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ اللہ پاک نے آپ کو کس قدر کمالات عطا فرمائے۔ مزید یہ حضور کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی بڑی دور، یعنی دور کی سن لیتے تھے، جیسے کہ آسمان کے تعلق سے آیا کہ بے شک آسمان چڑھ چڑھایا، یعنی کہ اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ اسی طرح آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا چڑھ چڑھانا سن رہے ہیں، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دیکھنا، یوں سننا آپ کا، تو کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی کس قدر شان اور رفعت تھی۔ میں چاہوں گا اس پر آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نوازا تھا۔ حضرت حنفیوں کے بہت بڑے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اللہ پاک نے 2 آنکھیں اور 2 کان پیدا فرمائے تھے۔ ان آنکھوں اور ان کانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور کا دیکھ لیتے تھے اور دور کا سن بھی لیتے تھے۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے نور کی تجلی کوہ طور پر دیکھی تھی۔ اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی، روشنی اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہو تو چلتی ہوئی اس کالی چونٹی، وہ کالی چونٹی کون سا قدم اٹھا رہی ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، وہ بھی دور سے۔ جب اللہ پاک کی تجلی دیکھنے والے کلیم اللہ کی یہ شان ہے، تو جس نے اللہ پاک کو بے حجاب ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری دور و نزدیک کا دیکھ لینا اپنی جگہ پر، یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع و خضوع، تمہاری دل کی جو نماز میں کیفیات ہے وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پتہ چل جاتا تھا کون خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون غفلت کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آپ کیا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ جس کا کوئی اس طرح مفہوم ہے کہ صفیں درست رکھا کرو، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، کہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کالی بھیڑ کی شکل میں
گھس جاتا ہے. صفے وہ بالکل یہ کہ اتنی مل کر ہوں کہ کندھا کندھے سے رگڑ کھا رہا. آج یہ صفے کوئی بناتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اگر ہم بنانے بھی جاتے ہیں نا کبھی کہ جیسے کہ ہم درست وہ اگلا بھی سرکتا جاتا ہے. یہ مصیبت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ایک یہاں سے زور لگا رہا ہے تو دوسرے کو بھی یہی اسی طرف زور لگانا چاہیے تاکہ صف مکمل ہو جائے نا کہ دور بھاگا جائے. تو یہاں گیپ کر کے لوگ صفے بنا رہے ہیں. اور اس میں بس وہ وعید بھی ہے نا کہ تمہارے دل مختلف کر دیے جائیں گے اگر تم صفوں میں اختلاف ڈالو گے. تو واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں اختلاف تو بہت ہے, دل مختلف ہے, ایک دوسرے کا بغض و کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے بدقسمتی سے. تو صف درست رکھنا یہ واجب ہے کہ کندھوں سے کندھا جو ہے یہ چھل رہا ہو, یہ چھل رہا ہو مانے وہ رگڑ کھا رہا ہو. اور ٹخنے پاؤں کے, جو پاؤں کا پنجہ اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک سیدھ میں ہو, اور یہ کندھے بھی ایک سیدھ میں, گردنیں ایک سیدھ میں, یہ پورا وجود جو ہے دوسرے نماز پڑھنے والے جو اپنے ساتھ پڑھ رہا ہے بالکل سیدھ میں ہو. ایسی صف بندی کرنے والے مزاروں میں تو موجود, لیکن اب نظر نہیں آتا. بہت میں نے کوشش کی, نوٹ کیا ہے کہ بنتی نہیں اس طرح صف, کچھ پتہ ہی نہیں. جن کو پتہ ہے ان کو عمل کا جذبہ نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو بھی کہ کس طرح صف مکمل کی جائے. صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ اتنے ماشاءاللہ سن رہے ہیں سب سیریس ہو جائے اور صف اگر صحیح نماز میں بنانا شروع کر دیں نا تو سب بن سکتی ہے, ناممکن نہیں ہے. جب یہ روایتوں میں حدیثوں میں آ گیا, فتح رضویہ میں پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت نے کس طرح لکھا ہے. یہ جو میں پڑھ کر صف کا بتا رہا ہوں نا, ٹخنے سیدھ میں اور یہ گردنے سیدھ میں اور کندھے رگڑ, یہ سب فتح رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں مسائل. اب پڑھے کون تو سمجھے کون, سمجھے تو عمل کون کرے. کافی دوری ہے. مطلب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو دوسرا تعاون نہیں کرتا, لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے دوسرا تعاون نہیں کرتا اس کا وہ مطلب ہے کہ پھر جہاں جہاں موقع ملے, جب موقع ملے اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ جو مطلب اس طرح صف ہونی چاہیے. اب عام طور پہ امام صاحب یہ تو اعلان کر دیتے کہ صفیں سیدھی کرو, ارے وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں, صفیں سیدھی کرو صفیں سیدھی کرو, لیکن صف کس طرح سیدھی ہوتی ہے اور یہ ساری اگر تفصیل بتانے جائیں امام صاحب, جو میں نے چند باتیں عرض کی, تو امام صاحب کی بدلی ہو جائے شاید. یہ تو بہت دیر لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی دوسری گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائے نو پرابلم, نماز میں 1 منٹ اگر زیادہ لگ گئی تو خلاص امام صاحب کی آئی شامت, کیونکہ تنخواہ دیتے نا لوگ. تو معاذ اللہ اس کو اس طرح اپنے گھر کا جیسے ملازم ہے اس طرح سمجھ نہیں. امام ہمارے سر کا تاج ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا نمائندہ ہے, ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہے, اس لیے اس کا تو جتنا احترام کیا جائے وہ کم ہے. اللہ پاک بس ہم سب کو سعادت بخشے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے. خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہاری ذکر کو, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. وہ کتنا بلند کیا, وہ بلند کرنے والا رب اعلیٰ جانے, جو بلند ہوا وہ جانے کہ کتنا بلند ہوا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ کہ بہت نوازا ہے اور بہت ساری نعمتیں اپنے محبوب کو عطا کی ہیں, اور عام انسانوں کے سے ہٹ کر انہیں آپ کی شخصیت, آپ کی خوبیاں, آپ کے اوصاف اور آپ کی بلندیاں ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلندیوں سے نوازا, اور اتنی بلندی کہ اس بلندی کو ہم پا نہیں سکتے. میرے آقا اعلیٰ حضرت جو کہ
زمانے کے عاشق رسول ہیں. ان جیسا عشق رسول کسی کسی خوش نصیب کو ملے. آپ خود مطالعہ کا ہدایت کے بخشش آپ کی ایسی کتاب ہے کہ صحیح بولتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء وہ اش کر اٹھتے ہیں کہ ایسا کلام عام آدمی نہیں لکھ سکتا. اور قرآن و حدیث کے مطابق کلام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اقوال کا عکاس، اس کی عکاسی کرنے والا، ہر شعر شریعت کے مطابق، ہر مصرعہ شریعت کے مطابق. تو آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا صاحب قرآن، اللہ پاک جس نے قرآن نازل کیا، اور قرآن جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا قرآن نعت ہے. یہ آپ کو تعجب ہے، نعت تو نہیں، اشعار تو نہیں. اس میں نعت کے معنی اشعار تھوڑی ہے. نعت معنی نبی کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. تو یہ نعت جو ہے یہ منظوم بھی ہوتی ہے اور منثور بھی، نثر میں بھی. ابھی میں یہ جو کر رہا ہوں نعتیں ہی پڑھ رہا ہوں، نثر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کر رہا ہوں، اور اشعار بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. تو وہ منظوم نعت. لیکن خیر وہ یہ نکتہ میں نے آپ کو بیان کیا. لیکن یوں عرف میں نعت اسی کو کہتے ہیں جو اشعار کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. جیسے نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں تو اس کو نعت بولتے ہیں. ورنہ حقیقت میں یہ کہ جو میں نے کہا وہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اچھا اب یہ سارا قرآن نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، اور جگہ جگہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی گئی ہیں. جیسا بھی میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھا تو وہ بھی آیت قرآنی ہے. اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. تو یہ نعت ہی تو ہے. اور بھی بہت سارے آیتیں مطلب یہ کہ ہیں جس میں تو پورا قرآن ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. یہ سوال ہوا کہ تو پھر قل هو اللہ احد، اس میں تو وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو وحدانیت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے. یہ کیسے نعت ہوا؟ تو جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً دیا کہ لفظ قل اس میں شروع میں قل کے معنی اے محبوب تم فرما دو. تو اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا اعلان اپنے محبوب تاجدار رسالت کی زبان سے کیا. یہ نعت ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے کیا. چنانچہ آپ کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ذوق نعت میں اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں منظوم کرتے ہیں. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. یعنی اپنی بات، اپنی وحدانیت کا بھی جو چرچا تھا، جو اعلان تھا، وہ آپ کی زبان سے کروایا کہ آپ کی گفتگو رب کو بہت پسند ہے. اچھا یہ گفتگو کا ملکہ یہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. فصاحت و بلاغت کس نے بخشی؟ رب نے بخشی. محبوب کو بنایا کس نے؟ وہ بھی رب نے ہی بنایا ہے نا. تو اللہ پاک نے آپ کو بنایا، لیکن یہ کیا بنایا بھی اور پسند بھی اللہ پاک نے ان کو کیا. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جن کے ہاتھوں
ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسین و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ تو یقیناً ہم جس کا جشن ولادت آج منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان، کہ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت، بڑے شان والے نبی، بڑی خوبیوں والے نبی، سارے انبیاء میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان سب سے بڑھ کر خوبیوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج ہم اسی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کو تم گنو اور شمار نہ کر سکو، وہ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حوالہ شفا شریف صفحہ نمبر 67۔ تو رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ اور مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاسم نعمت آپ پہنچے، مالک جنت آپ پہنچے، والی امت آپ پہنچے، رب کی رحمت آپ پہنچے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ فتحہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ حضور یہ آپ ماشاءاللہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شان کا بھی بیان جاری ہے۔ اب چونکہ آج ہم ولادت پاک منانے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک ہمارے معاشرے کی اصلاح کے طور پر ایک سوال عرض کرنا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاں اس وقت معاشرہ اخلاقی طور پر انتہائی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑی تباہی ہے اخلاقی طور پر، بہت بڑا ٹاپک ہے اخلاق۔ آج کی رات چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ آج ایک ذوق شوق اپنی بڑی بات ہوتی ہے اس کی۔ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو کیسے درست کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کریمہ کی تعریف فرمائی، اس اخلاق مبارک کا
فیض اور اس اخلاق مبارک کا حصہ میں کیسے نصیب ہو. بڑا ظلم و ستم ہے, بڑی مطلب قبضے ہو رہے ہیں, لوگ بیواؤں کا مال کھا گئے, یتیموں کا مال کھا گئے, وارث ماں بھائی بہن کی وراثت نہیں دیتا, اور یوں سمجھیے کہ بیواؤں کی وراثت کھا جاتے ہیں. ایسے عجیب و غریب اس وقت حالات ہیں, اور مطلب کوئی موبائل لوٹ کے لے جاتا ہے, کوئی کیا کر کے لے جاتا ہے. گھروں میں بیٹھے ہو تو کوئی تو تڑا والا مزاج ہے, ابے تبے والا مزاج ہے, کوئی آپ جی جناب سے بات کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. تو یہ جو پوری جو ایک اخلاقی خرابی اور جو عادتوں کی خرابیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی آ چکی ہیں, اور ایسی عجیب و غریب حالت ہے. تو انہیں درست کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں, آج کی رات کا صدقہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. واقعی اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ہم پر پرتاؤ یعنی سایہ صحیح معنی میں پڑ جانا تو ہم سدھر جائیں, ورنہ حالات یہ کہ بہت زیادہ حالات بگڑ چکے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم یعنی پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا, یعنی بھیجا. تو اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم با اخلاق بنا کر بھیجا, اور آپ کے اخلاق کے قرآن کریم میں تعریف بھی فرمائی. ایک نعتیہ آیت, ابھی وہ بات ہوئی تھی نا کہ پورا قرآن نعت ہے, ایک نعتیہ آیت ان مانو کر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب, اور بے شک تمہارے اخلاق عظیم ہیں, سب سے بڑھ کر ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ کو اپنے شعر میں اس طرح ڈھالتے ہیں, یا یوں کہ اس آیت مبارکہ کو ایک طرح سے منظوم شکل دے رہے ہیں اس کے مضمون کو. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم نے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا, آپ کے اخلاق کو اللہ پاک نے عظیم کہا, سب سے بڑھ کر, سب سے عمدہ اخلاق کے آپ مالک ہیں. اچھا, اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. خلق اور خلق میں فرق ہے. خلق مانے تو اخلاق, خلق مانے آپ کی بناوٹ, ساخت, خلقت, یعنی آپ کو تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. جمیل مانے حسین, خوبصورت. تو آپ کو حسین پیدا کیا, اور سب سے حسین, اور سب سے حسین و جمیل, اور سب سے خوبصورت بنایا. کوئی آپ جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. جس نے آپ کو حسن و جمال دیا اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت کا کلام الامام امام الکلام, میرے امام کا کلام دیگر شعراء کے کلاموں کا امام. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے عقبہ, کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ اب غور سے سنیے گا, وہ بہترین اخلاق کیا تعلیم فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا بتائے, کیا سکھائے.
جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس سے عطا کرو، دو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ حوالہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 222 حدیث نمبر 7959۔ یہ مبارک حدیث بڑی جامع ہے، اور ابھی جو نگران شورا نے جو سوال کا مضمون جو تھا اس میں سب آ گیا کہ اگر ہمارا معاشرہ اس طرح ہو جائے تو یہ ساری لڑائی جھگڑے ہنگامے مارا ماری، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو اچھالنا، سب ختم ہو جائے، اور معاشرہ ہمارا سکھی ہو جائے، سکھی، سارے دکھ ختم ہو جائے اگر اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے۔ تو ہم اگر جیسے کہ یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو تھوڑا ہٹتا ہے ہم اس کو زیادہ ہٹا دیتے ہیں، یہ خود لفٹ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، گیا کام سے، میں نے تھوڑی توڑا، اس نے تعلقات توڑے، یہ دور ہٹا، تو ہم اسے کوئی وہ تھوڑی ہے اس کے لیے بیٹھے تھوڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ حالات خراب ہو گئے؟ حالانکہ اگر کوئی تعلق توڑے، تھوڑا کترا کٹے، اگر ہم اس کو پیار دیں، محبت دیں، یہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ہم ایسا نہیں کرتے تو یوں فاصلے جو ہے اور دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ اب اس کو جیسے ہم کو کوئی محروم کرے، خاندانوں میں ہوتا ہے، جیسے ہم کو ایک کی دعوت دی کہ آپ کا ایک فرد آئے گا، یہ مجبوری ہوتی ہے کہ سارے خاندانوں کو دعوت دیں تو کھلائیں گے کیسے سب کو؟ آسان تو نہیں ہے نا۔ تو ہم کو یعنی کہ ایک کی دعوت دی، اچھا ہم کو گنجائش ہے، ہم ایک سے زیادہ کو دے سکتے ہیں، سارے خاندان کو بلا سکتے ہیں، ہم نے ایک کو ہی دینا ہے۔ اس نے ایک کی دی تھی، ہم دو کو کیوں دیں، تین کو کیوں دیں؟ ہماری یہ اڑی اور یہ ضد ہوتی ہے کہ جو ہمیں محروم کرے ہم اس کو عطا کریں، ایسا ہمارا ذہن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بس اس کو تعلقات توڑنے ہیں، اس نے کیوں توڑے، ہم بھی توڑیں گے، ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور دفاع کرو اس کو نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، یا اس نے دعوت دی، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، یہ اس نے ظن نہیں بنے گا ہمارا کہ بھول گیا ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہم بھی اس کو نہیں دیں گے۔ میرے کو ایک چٹکلا یاد آیا، جب میری شادی تھی، سید عبد القادر شاہ صاحب اور باپو شریف، یہ ہم ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو یہ میری شادی میں بھی ایکٹیو تھے، کام کاج میرے جو بھی تھے وہ اچھا۔ تو پھر جب یہ شادی شاید ہو گئی، اس کے بعد یہ سب نپٹ گیا نا، اس کے بعد کسی موقع پر اور انہوں نے مجھے گفٹ بھی دی، اور ساتھ ساتھ رہے میرے کھانے میں پینے میں سب میں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، تو بولا تم نے مجھے دعوت نہیں دی، تو میں سمجھ گیا کہ یار بھول گئے ہو، تو میں تو سب میں شریک ہوا، کمال کر دیا کہ نہیں، ورنہ روٹ کے بیٹھ جاتے، تو کتنا بڑا نقصان ہوتا کہ ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کا بہت کام کیا، خدا کی قسم بہت کام کیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو صاحب مزار ہیں، چند سال ہوئے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول کرے، لیکن یہ کہ یہ ایسے بڑا حوصلہ تھا نا ان کا، تو اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں تو ہم کو دعوت نہیں دی، ہم کیوں جائیں؟ کہ بعض اوقات ایسا قیاس بن جاتا ہے کہ یار بھول گیا ہوگا، توجہ ہٹ گئی ہوگی، کوئی بات نہیں یار، اس نے ہم کو نہیں دی تو ہم تو دے دیں، ثواب کمائیں، یا ہم بالکل فری ہو، بے تکلف اور دعوت نہیں دی تو اس نے بنتا ہے کہ بھول گیا ہوگا، تو دنیا کو دعوت دے رہا مجھے کیوں نہیں دے گا، تو بھول گیا ہوگا۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا تو وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اب اس کو بولنے کی ضرورت ہے ہی ساتھ میرے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب بڑا حوصلہ اور بڑا دل رکھنا چاہیے، اور سمندر کی طرح ہونا چاہیے، کوزے کی طرح نہیں۔
کوزہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا پانی. سمندر بڑا وسیع ذخیرہ ہوتا ہے پانی کا، اور سمندر کی طرح ہونے سے یہاں مین مثال دینی مقصود یہ کہ سمندر میں نہر کا پانی، ندی کا پانی، دریا کا پانی، میٹھا میٹھا بارش کا پانی، اور سیوریج لائن کا پانی، گٹر کا پانی، یہ سب جاتا ہے سمندر میں. اور سمندر کا کمال یہ ہے کہ کسی کو یہ محروم نہیں کرتا، سب کو اپنے ساتھ لے کر اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. ایک رنگ سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو کاش ہم بھی سمندر کی طرح بن جائیں. آپ نے باپو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. یہ تو ہے ہی نہیں. ہم تو وہی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اگر کمزور بن کے رہیں گے تو سب کھا جائیں گے، دب کر رہیں گے تو سب دبا دیں گے. ہمارا تو یہ مزاج ہے، شیطان نے بنایا ہوا ہے. یار ایسے نہیں، مطلب ڈر کے نہیں رہنا ہے، نہیں تو دنیا میں تم کو لوگ کھا جائیں گے. اب بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار اب تو دور ایسا ہے کہ واقعی یار لوگ کھا جائیں گے. تو یہ حدیث پاک کس دور کے لیے؟ کیا صحابہ کرام کے دور کے لیے تھی خاص کہ یہ حضرات معاف کر دیا کریں، کسی کو محروم نہ کیا کریں، ظالم کو معاف کر دیا کریں؟ وہ تو سرکار کی صحبت یافتہ تھے. ان کی معافی اور ان کے مطلب افو درگزر کے تو ایسے ایسے واقعات وہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم اس کے زیادہ اس پر عمل کرنے کے فی الحال اس دور میں ضرورت مند ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ دور نہیں ہے، یہ دور سچائی کا نہیں ہے، سچ کا زمانہ نہیں ہے، فنا کا زمانہ نہیں ہے. جھوٹ بولے بغیر تو آج کل وہ آدمی کما نہیں سکتا. یہ خالی بولتے ہیں. تو یار اتنے سارے نیک لوگ جن کے صدقے دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں کھاتے؟ کیا علماء دین کے بچے بھوکے ہوتے ہیں، فاقے میں ہوتے ہیں؟ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دین دنیا کے کام ان کے نظام بھی چل رہے ہوتے ہیں. جھوٹ سے بچ کر رہتے ہیں، حرام کھانے سے بچ کر رہتے ہیں، تو اللہ اور برکت دیتا ہے، تھوڑے میں برکت مل جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ اب عمل کا دور نہیں ہے، فلاں کا دور نہیں ہے. بھائی سرکار کا دور تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب یعنی اب تو کوئی نیا نبی تو آئے گا ہی نہیں نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دورہ تو رہے گا، ہے بھی اور رہے گا بھی. کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں جو کوئی نئے قوانین لے کر مطلب آئے ہمارے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ ہم اگر اپنے اخلاق درست کر لینا، وہ اخلاق کے معنی ملن ساری بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. جیسے ہم کو اچھی طرح ملے تو ہم بولتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں، خوش اخلاق ہے، اچھا ہے، صحیح ہے. لیکن صرف یہی معنی نہیں ہے. سارا معاشرہ حسن معاشرت یہ حسن اخلاق ہے. اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یہ تین جو پوائنٹ آیا بھی ہے حدیث پاک، یہ بھی حسن اخلاق ہے. ان پر عمل کریں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. اللہ کریم ہمیں سدھرنے اور اس معاشرے کو سدھارنے کا جذبہ اور سلیقہ نصیب کرے. کاش ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. فرمان شیخ عدی بن مسافر اموی رحمت اللہ علیہ، اس نے اخلاق ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جس سے وہ مانوس ہو اور اس سے وحشت محسوس نہ کرے. حوالہ طبقات الکبریٰ للشعرانی، امام شعرانی نے یہ قول نقل کیا ہے. یعنی کہ ایسا سلوک کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ جس سے اس کو وحشت، گھبراہٹ، اجنبیت محسوس نہ ہو، بلکہ اپنائیت محسوس ہو، اور اس کو مطلب یعنی کہ فرحت اور یعنی اپنائیت محسوس ہو. لیکن ہمارا انداز یہ نہیں ہوتا. کاش یہ انداز ہو جائے تو ہمارے سارے جھگڑے وکھیڑے جو ہے ختم ہو جائے، سب مسلمان ایک اور نیک بن جائیں. اپنے بڑے باپو شریف کی مثال دی ماشاءاللہ، بڑا پیارا اور خوبصورت ایک موقع. میرے بہت اچھے دوست رہے اور ہم بہت ساتھ رہے. اور دعوت اسلامی کا کام آپ کو تو پتہ ہی ہے، ان جتنا کس نے کیا ہوگا. بے شک ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، اللہ ان کو بہت کام کیا، بہت کام کیا. یہ جامعات المدینہ،
یہ مدارس المدینہ اور یہ انہی کی سمجھو یہ کاوشیں کوششیں رنگ لائیں، اور آج ماشاءاللہ اب تو 1000 کام کرنے والے لگے ہوئے، لیکن ان کی اس میں جو قربانی ہے نا مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ، نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے، لگے رہتے تھے. اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے. آمین آمین. اب جیسے باپو شریف کی آپ نے مثال دی کہ دیکھو تم دعوت نہیں دی تھی میں آ گیا ہوں. نہیں، آج بڑی رات ہے، ان کے نانا جان کا جشن ولادت ہے، اور کوئی میرا پروگرام نہیں تھا، اتفاق سے ویسے گفتگو نکلی گئے، ان کا موضوع چھڑ گیا. ماشاءاللہ. تو آج ان کے نانا جان کی رات ہے، سید سادات تھے الحمدللہ. اللہ باپو شریف کے صدقے ان کے نانا جان کی نگاہ کرم نصیب کر دے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے وہ آپ کو تو باپو شریف نے کہہ دیا دیکھو آپ نے دعوت نہیں دی تو میں آ گیا. اچھا اب ہمارا یہ کہ نہیں آئے گا، ہمارے دعوت نہ دے، قریب کا آدمی بھی نہ آوے. نہ آوے بھائی گھر میں. اچھا پھر اپنے کو جیسے پتہ چلے کہ یہ نہیں آیا تو اپنے یوں بولے یار آپ آئے ہی نہیں، آپ نے دعوت تھوڑی دی تھی. تو اپنے بولے یار نہیں دی تھی تو کیا ہوا یار، آپ تو قریب کے تھے، آپ آ جاتے. بھول گیا تو وہ سامنے اپنے کو چڑھائی کرے گا. بھولنے کی بات تھی، دینار سامنے آتا تھا. ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھو گے؟ ہاں، اور وہ جو گلے پڑے نا تو اپنے بولے بھائی آپ گئے تیرے کو بھول ہو گئی، کوئی اور بھول جاتے تو یہ پھر سامنے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم واپس پلٹ کر بھی جائیں نا تو ایسا نہیں چلو کوئی بات نہیں، یعنی کوئی بات نہیں کہہ کے بھی ختم نہیں کریں گے، پھر دل میں رکھ لیتے ہیں. اب یہ دل میں رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. خار بازی بس. اچھا بعض دل میں رکھتے ہیں. حضور ایک سوال اس میں میرا یہ قائم ہو رہا ہے، دل میں رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو منتقم المزاج پایا ہے، رکھیں گے دل میں یا بس اب ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بدلہ لینے کا جو مزاج ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے کبھی کچھ کہہ دیا تھا، کوئی ایسا ہو گیا تھا، کہیں کدھر ان کو موقع مل گیا نا تو وہاں انہوں نے اپنا وہ زبانی یا قلمی یا مزاج کے تعلق سے یا بے عزت کرنے کے تعلق سے کسی طرح بھی وہ اپنا انتقام لینے میں وہ ان کو جیسے تسلی سی ہو جاتی ہے. تو ابھی جن کا بھی منتقم المزاج ہوتا ہے، انتقام لینے والی جو طبیعت ہوتی ہے، بگا معاف کرنے والی، ایسا لگتا ہے ذہنی نہیں ہے، ان کو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں یہ ہوتا ہے، مطلب اس میں اللہ پاک کے غضب کو یاد رکھیں، یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. غصہ ہے اس کو، بعضوں کا غصہ تو وقتی طور پر وہ مطلب آدمی تن جاتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، مار دوں، کھا جاؤں، سر پھوڑ دوں، ہاتھ توڑ دوں، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بعضوں کا دل کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے غصہ. یہ سب یہ غصہ ہے. اس سے مقبر اللہ پاک کے غضب کو یاد کرے کہ رب اگر مجھ پر غضب نہ ہو اور مجھے معاف نہ کرے تو میں پناہ کہاں لوں گا؟ کون پھر مجھے رب کی پکڑ سے، اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے چھوڑائے گا؟ تو اللہ کے غضب کو یاد کرے اور ڈر کر معاف کر دے. معاف کرو تو معافی ملے گی. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا. اگر دل میں لے کے بیٹھیں گے، معاف نہیں کریں گے، تو اگر رب نے معاف نہیں کیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. دل بڑا رکھ کر معافی ضرور. میں تو آج سے نہیں، زمانے سے میرا مزاج ہے، زمانے سے، کہ میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو زمانے سے معاف کر چکا ہوں. پتہ بھی ہوگا آپ کو لکھ کر، آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میں نے وصیت نامہ تیار کیا تھا. اس کو میرا خیال ہے کوئی 20-30 سال ہو گئے ہوں شاید، تو کہہ نہیں سکتا. خیر یہ تو اس سے پہلے میرا معاف تو میں کرتا رہتا تھا، سب مسلمانوں کو معاف، ہر سنی کو معاف. اور میری مطلب میرا ذہن آج سے نہیں برسوں سے بنا ہوا ہے کہ اللہ پاک میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دے. اگر کسی کو عذاب ہوا تو میرا فائدہ کیا ہوا اس سے؟ اس کو تو جہنم میں ڈالے اللہ. بہت ستایا ہے میرے کو. کیا ہے ستایا ہے؟ اب جہنم میں اللہ ڈالے گا، یہ بدوائیں دوں میں، تو کیا وہ ستانا جو نہ ستانا ہو جائے گا؟ وہ تو جب میں ست گیا. اس نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کروں. جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو دے، اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا، اور میرے پاس معافی اور درگزر کا خزانہ ہے، میں اس میں سے مٹھی بھر کے دے دوں. ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو اپنے بڑا دل رکھیں گے، جب ہم اس طرح کریں گے نا تو ہمیں رب معاف کر دے گا اپنے کرم سے. کہ بندہ اگر معاف کرتا ہے تو میں تو خدا ہوں، میں کیوں معاف نہ کروں؟ تو سمجھا کرو یار. آپ معافی کا اعلان آپ بھی کر دو یار، جھگڑا ہی نہیں. جب معافی کا اعلان کر دو تو پھر
یوں نہیں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر موقع ملے تو انتقام، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، پھر نہیں، خلاص آپ نے معاف کر دیا. اور اللہ کے لیے چپ چاپ معاف کر دیں. بھلے ہاتھ اٹھا اگر اعلان نہ کریں، اپنے دل میں اور اعلان کرنا چاہیں تو بھی غرض نہیں ہے، دوسرے کی ترغیب کی نیت سے، تو بس معاف کر دیں کہ میری طرف سے جس نے میرے دل دکھائے، میں تو میرے جو پیسے کھا گئے نا، میری طرف سے تو ان کو بھی معاف ہے. ہاں مجھے پتا ہے میرے لوگوں نے پیسے کھائے ہیں، سمجھے، میرے کیا، میرے باپ کے بھی کھائے. میرے باپ بھی مطلب وہ بولے والے تھے، لوگوں نے ان کے پیسے کھا لیے. گھر میں سنا تھا میں نے، تو گھر دیکھا نہیں ہے. تو خیر میرے بھی لوگوں نے پیسے کھائے، الحمدللہ میں نے کسی کے نہیں کھائے، الحمدللہ. تو میں نے ان کو بھی معاف کیا ہوا ہے کہ میرا جن پر قرضہ، یہ بھی برسوں سے میرا قرضہ ہے، جو کچھ سب معاف معاف معاف. اور اپنا میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے، دوہرا دیتا ہوں پھر، اگر مجھ سے کوئی تکلیف کسی کو واقعی پہنچی ہے تو اگر چاہے تو بدلہ لے یا معاف کر دے تو ثواب کا حقدار ہوگا. بدلہ لینے کے لیے ذرا ثبوت چاہیے کہ واقعی کوئی میں نے آپ کی حق تلفی کی، اور یہ بھی ایک ذرا ثبوت تو چاہیے نا. آپ بولو آپ نے مجھے ٹھوسا مارا تھا تو کھڑے ہو جاؤ میں ٹھوسا ماروں گا، تھوڑی مارنے دوں گا. جو شریعت کے تقاضے وہ پورے کرنے پڑیں گے، اور میں نے ٹھوسا مارا یہ ثابت کرنا پڑے گا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو بہرحال یہ کہ یہ تک میں نے صحیح آپ کو بتا دیا. ٹھوسے اسے مارنا کیا، جوانی میں ٹھوسے بازیاں نہیں کرتا تھا میں، تو اب کیا کروں گا بڑھاپے میں. تو بہرحال یہ کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف زبان سے پہنچ جاتی، یہ ہے عام طور پہ کہ زبان سے کچھ آدمی کے سب ہو جاتا ہے، کڑوی باتیں نکلتی ہیں جس سے کسی کا دل دکھتا ہے. تو اگر واقعی میں نے دل دکھا دیا کسی کا، یا کوئی بھی حق لے لو، یا یہ ہوتا ہے آپ نے مجھے قلم دی لکھنے کے لیے اور میں نے اپنی جیب میں رکھ لی اور بھول گیا، تو یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی صورت بن سکتی ہے. تو وہ بے شک آپ وصول کر رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی قرضہ دیا اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، مجھے یاد نہیں کہ میرا مجھ پر ایک روپیہ بھی کسی کا قرضہ ہو، الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے. عموماً تو لیتا ہی نہیں ہوں، میں بہت کم لیتا ہوں. ہاں ہے، یاد آیا کچھ قرضہ ہے مجھ پر، یاد آیا. وہ بہت پیارا حصہ بھائی ہے، وہ تو منع ہی کرتا ہے کہ مجھے مت دو، میں دوں گا تو لینا بھی پڑے گا. خیر یہ اچھا، اس طرح کا قرضہ، میٹھا میٹھا قرضہ، وہ یہ بھی یاد آ گیا تم نے کیا. ورنہ یہ کہ وہ کاروباری جو قرضے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی قرضہ مجھ پر الحمدللہ نہیں ہے کہ جو مطلب میں جس کو بولتا نا دبا لینا، بھلا دینا اگلے کو، کھا جانا. الحمدللہ یہ مزاج شروع سے نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. یوں کہہ سکتا ہوں کہ پیدائشی نہیں ہے یہ خیال، یہ انداز میرا نہیں ہے زندگی کا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. اس معاملے میں میری ماں بھی بڑی محتاط ہوتی تھی. کسی کی چیز اپنے پاس آ جائے نا تو وہ اس طرح کا ذہن تھا اس کا. تو ذرا ماں کا اثر اولاد پہ آتا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، الحمدللہ. تو بہرحال اگر آپ کا کچھ قلم لے لیا ہے تو کوئی چیز لے لی ہے اور رکھ کے بھول گیا ہوں تو وہ وصول کر لیجئے. اور اگر وصول کیسے کریں، ہاں یہ بات تو ہے، میرے بیٹے کو پکڑ لیں. چلو مفتی حسان اور مفتی سعید یہ پہرے میں نہیں ہے، ان کو بتا دیں تو یہ مجھے بتا دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی بھی رکن شورا کو بولیں گے تو وہ انشاءاللہ مجھ سے ترکیب آپ کو بنوا دیں گے. اور بولو میرے ساتھ جو رہتے ہیں صاحب آتے جاتے مشہور ہیں، تو ان پر بھی کوئی پہرا نہیں، آتے جاتے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی حق نکلے انشاءاللہ وہ ثابت ہو تو بالکل ادا کروں گا، اور دودھ میں دھو کے ادا کروں گا. یہ محاورہ ہے تو بالکل من تو نہیں ہو سکتا، تو ہلاک ہو گیا ہوا. تو بہرحال میں ادا کر دوں گا انشاءاللہ الکریم. اور بولو اپنا لے لو، اگر آتا ہے تو میرا، اگر آپ پر آتا ہے تو معاف میں نے کر دیا، اور آپ بھی معاف کر دیں گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، خذ العفو وامر بالعرف
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بہت پیاری سنت ہے کہ بندہ معاف کر دے اپنے نہیں، یہ ظاہر اپنی ذات کا جو معاملہ اسی کو معاف کر سکتا ہے۔ کسی نے دین کو نقصان پہنچایا اور بولے معاف کر دو، تو یہ ہمارے معاف کرنے سے معاف ہوگا بھی نہیں۔ ہم تو صرف اسی کو معاف کر سکتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے، حق العبد جس کو بولتے ہیں۔ باقی دوسروں کے حقوق ہم معاف کرنے کے مجاز بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآنی آیت آپ نے سنی نا، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ نیکی کی دعوت کی بھی تلقین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے سنوں سے عرض ہے کہ نگرانی شورا نے ابھی بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ کرامات کے بارے میں فرمایا ہے، تو وہ کیا کرامات تھیں اور کس نے اس کی خبر دی تھی؟ کچھ اگر اس کی تفصیل سے وضاحت ہو جائے جزاک اللہ خیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے تھے، تو جیسے کہ میں آیتیں کچھ عرض کرتا ہوں، پھر اس میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ سر وہ نگران شورا نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ پرندوں کی مورتی بنا کر یا اس طرح مطلب اپنے انداز میں انہوں نے پھونک مارتا ہوں تو پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مریضوں کو شفا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ قرآن کریم میں یہ موجود ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کے وسوسے دور ہو گئے ہوں گے، ورنہ وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، واقعی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی عطا سے وہ جتنی جس کو عطا ہو اتنی کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے جو ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے حاصل ہیں تو ان کے آقا کو یہ معجزے حاصل کیوں نہ ہوں گے؟ ان کے آقا محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ان سے زیادہ حاصل ہیں۔
سارے نبیوں کو جو معجزے عطا کیے گئے ان سب سے بڑھ کر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، اور آپ کے معجزے تو اب تک جاری ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ مٹی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گی۔ تو یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا، اور پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ان چیزوں کو ایمان والا مانتا ہے، بے ایمان کبھی نہیں مانے گا۔ تو ایمان والا مانتا ہے کہ اللہ کے بندے نبی ہوں، ولی ہوں، اللہ کی عطا سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ وہ کام ہے جو اللہ کے کام ہے، پیدا کرنا، زندہ کرنا، شفا دینا، گھر میں کیا رکھ چھوڑا ہے اور کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں جمع کرتے ہو، یہ سب تو اللہ کو پتا ہے نا۔ ایک جگہ بیٹھ کر کوئی کیسے بتا سکتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے نبی اور ولی بتا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی صاف آیتیں، آل عمران کی یہ آیتیں، تو آپ بھلے اس کو دیکھ لیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں کہ نبیوں کو اللہ پاک نے کتنے معجزات عطا کیے۔ تو انہوں نے تو ویسے ہی یعنی کہ وہ بتا کر نگران شور آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اب اگر کسی کو وسوسے بھی آئے ہوں خدا نخواستہ، تو وہ پورے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شان تھی، بڑے شان کے نبی تھے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنے شان والے اولیاء کرام کو بھی بڑی مطلب یعنی کہ وہ اس طرح کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ جیسے غوث پاک بھی، ان کا بھی ایک ارشاد اس طرح کا ملتا ہے، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں بتا دیتا تم کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ غوث پاک کا قول مطلب اب جیسے کہ عاشقان اولیاء کے منہ سے تو سبحان اللہ کی آواز نکل گئی، لیکن وسوسے والا اگر کوئی ہے تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے، واقعی اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو یہ طاقت دیتا ہے جاننے کی، یا بتاتا ہے یا نہیں، تو بتاتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب بتا سکتا ہے وہ غوث پاک کو نہیں بتا سکتا، وہ خواجہ غریب نواز کو نہیں بتا سکتا، کیا وہ داتا حضور کو نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ پاک یعنی کہ جس کو چاہے وہ مطلب یہ قوتیں، طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد اس طرح کے وسوسے نہ آئیں، اور وسوسے آئیں تو آگ تھو ہے نا، شیطان کو تھو۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیثوں کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے جو بھی عقائد ہیں اہل سنت کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، الحمدللہ۔ کوئی بھی ایک بھی عقیدہ سنیوں کا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے کہ فلاں نے یہ جاری کیا ہے، یہ فلاں نے نئے عقیدے داخل کر دیے ہیں۔ یہ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، اب جن کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ بالکل کان بند کر لو، سننا ہی نہیں ہے، بس قرآن و حدیث میں جو آ گیا وہی حق ہے، اور جو ہمارے علماء نے ہم کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائی بس ہم کو اسی پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو بھٹکیں گے نہیں، ورنہ بھٹک جائیں گے، سکون برباد ہو جائے گا، اور کئی انسانوں کے ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ اور وہ آیت آخر میں ہے بھی کہ یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اس کا کرم ہے کہ ہم کو اس نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے، اور بس یہ نعمت کبھی بھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ کرے کہ ہم سے جدا نہ ہو، اور یہ ایمان دنیا سے ہم جائیں تب بھی ہمارے ساتھ چلے، ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث پاک ہے کہ بے شک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، جیسی موت ہوگی
اگر ایمان پر موت ہوئی تو یہ نیک اعمال کام آئیں گے، ورنہ اس کسی کو ایمان پر نہیں وہ مرا تو وہ پھر نیک اعمال چاہے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، کتنا مطلب ہے کہ ماتھے پر سجدے کا گہرا نشان بن گیا ہو، خوب خیر خیرات کی ہو، سخاوتیں کی ہو، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایمان پر خاتمہ یہ شرط اور شرط ہے اور فائنل ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں کوشش کرنی ہے، رب محفوظ رکھے گا ایمان، اس سے التجائیں بھی کرنی ہے اور ایسی صحبت اختیار نہیں کرنی، ایسوں کی باتیں نہیں سننی جو اس طرح اگڑم بگڑم باتیں کرتے ہیں، بلکہ صرف علماء اہل سنت، علماء حق اہل سنت کہ جو ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہاں ہر صحابی کو مانتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، کسی بھی صحابی کا وہ انکار نہیں کرتے اور کسی صحابی رسول پر تنقید بھی نہیں کرتے، نہ کسی اہل بیت پر تنقید کرتے ہیں، نہ ان کی شان گھٹانے کی کوئی ترکیب کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ایسے سنی عالم ہمارے سر کے تاج، اور ان کی سننا ہے اور کسی کی نہیں سننا۔ یہ دعوت اسلامی الحمدللہ انہی علماء کا صدقہ ہمارے پاس ہے نا، تو اس کو کیوں چھوڑیں؟ دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، آپ کو کوئی کھینچے تو بھلے آپ کے ٹکڑے اترے تو اترے، یہ مبالغہ ہے، آپ نہ چھوٹیں، دعوت اسلامی کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہم کو پار لگا دے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو جشن ولادت کی خوشیاں تو یہ ہم سنیوں کا حصہ ہے نا، الحمدللہ۔ تو کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے اور کتنا سرور، کتنی فرحت آ رہی ہے، مزے کو مزہ آ رہا ہے نا، الحمدللہ۔ تو ہمارے تو مزے کے مزے ہیں، الحمدللہ، خوشیوں کا دن ہے اور آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی بدحال سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا کی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شہ ابرار کی آمد مرحبا آقائے عطار کی آمد۔ جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں
دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی ہم جشن تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد اچھے کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد غمخوار کی آمد تاجدار کی آمد حضور کی آمد مرور کی آمد غیور کی آمد اسدور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد آمینہ کے پھول کی آمد خالد بطول کی آمد حبیب کی آمد لبیب کی آمد عصیب کی آمد منیب کی آمد مجیب کی آمد نجیب کی آمد سچے کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد منیر کی آمد خبیر کی آمد بصیر کی آمد نصیر کی آمد شہیر کی آمد ظہیر کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد نعیم کی آمد علیم کی آمد علیم کی آمد حامد کی آمد ماجد کی آمد ساجد کی آمد طیب کی آمد طبیب کی آمد نقیب کی آمد سلطان کی آمد برہان کی آمد غیبدہ کی آمد اکرم کی آمد اعظم کی آمد رشید کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد رہبر کی آمد افسر کی آمد سرور کی آمد اظہر کی آمد رفیق کی آمد شفیق کی آمد صابر کی آمد شاکر کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد ہاشمی کی آمد مسعود کی آمد مشہود کی آمد شافعی امم کی آمد دافع رنج و علم کی آمد امین کی آمد متین کی آمد مبین کی آمد معین کی آمد حزین کی
آمد, ناظر کی آمد, طاہر کی آمد, ظاہر کی آمد, ظاہر کی آمد, حماد کی آمد, جواد کی آمد, حکیم کی آمد, عزیز کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, ساقی کوثر کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مولا کی آمد, آقا اتار کی آمد. دھوم گئے عطار، دھوم گئے عطار، دھوم گئے عطار، ہر سو شاہ کے میلاد کی چوب کر تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اللہ ماشاءاللہ. جشن میلاد پہ عشاق ہی مل بیٹھتے ہیں. مل کے بیٹھ جائیے نیچے کھڑے ہیں. کسی نے کہا جشن میلاد پہ عشاق ہی مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. جشن میلاد جو عاشقان رسول ہیں جشن میلاد کے موقع پر مل کر بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان میں وہ نفرت علمان کہ دل بیٹھتے ہیں. ہمارے دل بیٹھ جاتے ہیں صدمے سے یا خوف سے، کہ یہ محاورہ ہے نا، دل بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کہ ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. تو اللہ نفرت سے بچائے، محبت نصیب کرے. جو محبت دی ہے اس کا کرم ہے، جو کرم سے دی ہے اللہ پاک اس کو دوام بخشے، استقامت دے، اور کبھی ہم سے جدا نہ ہو، بلکہ روز افزوس میں ترقی ہو، بڑھتی چلی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو کچھ یہ جشن ولادت منائی جا رہی ہے نا، اس میں اس وسوسے کو نہ پالیں کہ مطلب یہ کیسے ہو گیا اور پہلے تو نہیں ہوتا تھا اور اب یہ. تو ایسا نہیں ہے. ہر دور میں انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ہر وہ بات شریعت سے نہیں ٹکراتی، وہ غلط ہوتی ہو نا تو مطلب یہ کہ بہت ساری باتیں لوگوں میں رائج ہیں جو پہلے نہ تھیں اب ہیں، یہ غلط ہو جائیں گی. اس کی کئی مثالیں مطلب میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ جو پہلے نہ تھا، بلکہ بات چیزیں وہ جو پہلے جائز نہیں تھیں اب جائز ہیں. جیسے کہ امامت کی تنخواہ پہلے جائز نہیں تھی. جہاں کسی صحابی سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. جشن ولادت کا ثبوت مانگتے ہیں لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا کہ کسی صحابی نے امام کی تنخواہ لی ہو امامت کی. ان دنوں جائز نہیں تھی، اب جائز، اب لیتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ کون صحابی نے لیا تھا تنخواہ مت لو، سمجھے، امامت کی تنخواہ حرام ہے. باقی مذہب اس میں مطلب اصل مذہب پر تنخواہ حرام ہے، لیکن اب مطلب یہ کہ متاخرین نے اس کو جائز قرار دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں، مطلب اسی سے روشنی لے کر، ورنہ مسجدیں خالی ہو جاتی. مؤذن کون اذان دیتا تو اس کی تنخواہ پہلے جائز نہیں تھی، اب ہے. بلال حبشی کا یہ تو کہا جاتا ہے کہ درود شریف کب پڑھا تھا، تو بلال حبشی نے تنخواہ کب لی تھی. کوئی تنخواہ ثابت کر دے، ہم درود شریف پڑھنا ثابت کر دیں گے. کوئی درود شریف پڑھنے کا منع بھی تو نہیں ہے نا. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر کب اذان دی تھی؟ یہ بیٹھاؤ، مائک پر اذان مت دو، ہم تو دیں گے. تو منع نہیں ہے. خطبہ کسی نے مائک پر دیا، سرکار نے کب خطبہ مائک پر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیتے ہیں مائک پر خطبہ، تو منع نہیں ہے. مطلب تو اسی طرح مطلب جشن ولادت تو حقیقت میں کسی نہ کسی انداز پر اس کا تصور پہلے سے موجود ہے. پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. فضل و رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے. اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیں مقدس قرآن کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. صحاب رحمت یعنی رحمت کا بادل، باری پیدا کرنے والا اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہرحال یہ کہ یہ بھی مطلب ایک آیت مبارکہ ہے جس سے اللہ کی نعمت پر خوشی منانے کا مطلب ترغیب دی ہے. یہ اس رات اللہ کی نعمت ملنے کی رات ہے، امت کو دنیا کو ملی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کے صبح صادق کو پیدا ہوئے. اچھا صبح صادق میں بھی بڑا دیکھیں وہ نکتہ ہے کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہ جو فیوز و برکات ہیں اس میں رات بھی شامل ہے اور دن بھی شامل ہے. کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی برتھ ہوئی، اس وقت کچھ رات کا حصہ موجود تھا اور ولادت ہو گئی اور صبح صادق بھی ہو گئی. تو یوں دونوں رات کے آخری حصے اور دن کے شروع کے حصے کو اس میں شرف حاصل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور خاتم المحدثین ہیں اور صدیوں پرانے محدث ہیں، آج کل کے کوئی مولانا نہیں ہے. یہ 350 سال 10ویں صدی 350 400 ہاں 500 سال 500 سال کے آس پاس ان کو ہو گیا. دہلی میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور محدث تھے. تو آپ فرماتے ہیں بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی آنے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تاجدار عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے. اور جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برتھ کی وجہ سے عزت والی بنی ہو، وہ اس رات سے زیادہ عزت و احترام والی ہے جس نے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے عزت پائی. ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 100. یعنی اس کو میں آسان کر کے یہ بتاؤں کہ شب قدر بہت شان والی رات ہے. بے شک اس رات میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے نا، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے آسمان سے. تو یہ مطلب قرآن نازل ہونے کی قرآن کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ نزول قرآن کی رات ہے یہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے نا، اس کو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتارا. نازل ہونا یعنی اترنا. وہ لیلۃ القدر قرآن اترنے کی رات ہے، اور یہ عید میلاد النبی کی رات جس پر قرآن اترا اس کے آنے کی رات ہے. اچھا، یہ رات لیلۃ القدر فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے مشرف ہے اور بابرکت ہے اور اس کی فضیلت ہے. تو شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رات وہ رات ہے کہ اس میں فرشتوں کے بھی آقا، اور یہ نہ ہوتے تو فرشتے بھی نہ پیدا کیے جاتے، ان کے تشریف لانے کی رات ہے. تو یوں یہ ولادت کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا میں نے خلاصہ کیا، اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، اس کو سب مانتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ خالی یہ نہیں کہ ہم لوگ ان کو مانتے ہیں، جو جشن ولادت کو نہیں مانتے نا وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں. ان کی بات بھی مان لیں، اور مل کر سب جشن ولادت بناتے ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقدرين. میلاد شریف کی مبارک ہو، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقائے علی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ. میری طرف سے آپ کو بڑی رات بہت بہت مبارک ہو. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار آ رہے ہیں، 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 سرکار آ رہے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، کب کی آمد مرحبا، داغ کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا. مادنی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. اللہ پاک باپا کی طبیعت صحیح کر دے، آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. اللہ پاک سارے بچوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے. ان کو، ان کے امی ابو کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، سب خاندان والوں کو اللہ پاک بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا مکہ دکھائے. حج اور عمرے کی سعادت ان سب کا مقدر کرے.
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ آج امیر علیہ سنت کے نیاز کا بھی اہتمام ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صادق کا وقت قبولیت دعا کا ہے، کیونکہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہر جمعے کو غروب آفتاب سے پہلے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا فیض ہر ہفتے جمعے کو ملتا ہے دعا کی قبولیت کی صورت میں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض روزانہ ملتا ہے کہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو اب روزانہ صبح صادق کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مضمون ہے مرآت جلد 7 صفحہ نمبر 564 پر۔ الحمدللہ آج 1446 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی 12ویں رات ہے، جشن ولادت کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے نیاز کی ترکیب کی ہے۔ آپ نے بھی نہ کی ہو تو نیاز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب فرما لیجئے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد، آقا اختار کی آمد، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا